17 تاریخ مولوی محمد اسلم صاحب صبح تعلیم کرنے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، صدق اللہ العظیم۔ فستذکرون، ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو بات میں تم کو کہتا تھا، وافوض امری الی اللہ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اور بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، سیئات ما مکروا، ان کی اس برائیوں سے جو انہوں نے تدبیریں کیں، وحاق بآل فرعون، اور غرق ہوا آل فرعون سوء العذاب، برے عذاب میں، النار یعرضون علیہا، آگ ہے جو پیش کی جاتی ہے ان پر، غدوا وعشیہ، صبح اور شام، یوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، ادخلوا آل فرعون شد العذاب، داخل ہوں گے فرعون والے سخت عذاب میں۔ آپ کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، رجل مومن کا ذکر ہے، سورۃ مومن ہے، اور یہ اس کی 43 نمبر آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت ابھی کی گئی، اور اس کے بعد 44 نمبر ہے، 45 نمبر ہے، یہ آیات ہیں جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجل مومن کی آخری جو نصیحت تھی وہ بیان کی ہے۔ رجل مومن نے محسوس یہ کیا کہ یہ قوم بات کو ماننے والی نہیں ہے، بات کو سمجھنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت کے اندر بھی بات یہ نہیں تھی، کوئی حق خیر خواہانہ کسی کو کوئی سمجھائے، کوئی ناصح کسی کا بنے، نصیحت کرے تو اس کی بات کو سمجھ جائے۔ تو اس نے محسوس یہ کیا کہ یہ اب میرے در پہ ہوں گے، یعنی مجھ کو ماریں گے، مجھے اذیت دیں گے، مجھے شہید کریں گے، قتل کریں گے، تو اس طرح کا اس نے خوف محسوس کیا، یا ویسے ہی انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ ہم تو اس سے نبڑ لیں گے، پوچھ لیں گے، کر لیں گے۔ تو اس طرح کے حالات جب اس نے دیکھے تو اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ میں جو نصیحت تمہیں کر رہا ہوں اب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان قریب تم میری باتوں کو یاد کرو گے، جب تم عذاب میں مبتلا ہوگے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ کے اندر آؤ گے، اس وقت تم مجھے بڑا یاد کرو گے اور میری باتیں بڑی یاد آئیں گی کہ کاش کہ ہم اس کی بات کو مان لیتے۔ اس وقت تم مان جاؤ گے اور مجھے یاد کرو گے کہ میں جو باتیں کہتا تھا وہ سچی تھی، لیکن اس وقت کا ماننا کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس نے محسوس یہ کیا کہ یہ قوم جو ہے میرے اب در پہ ہونے والی ہے، یا قتل کر دے گی یا ویسے ہی سزا دے گی، کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ تو یا تو دھمکیاں اس نے دی یا اس نے ویسے ہی تیور ان کے دیکھ لیے، تو اس نے کیا کیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس نے کہا کہ میں اپنے سارے کے سارے کاموں کو کس کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو وہ کیا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، وہی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو بندوں کو دیکھنے والی ہے۔ تو لہٰذا اپنی ذات کو اس نے کیا کیا، اللہ کی پناہ کے اندر دے دیا کہ میں اپنے معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے۔ انسان دنیا کے اندر جتنی بھی پناہیں ہیں انسان کی، سب کے سب کمزور ہیں۔ ماں باپ کی پناہ ہو وہ بھی کمزور ہے، کسی عدالت کی ہو، کسی کچہری کی ہو، کسی وڈیرے کی ہو، وہ سب کی سب کیا ہے، کمزور ہیں۔ لیکن جو حفاظت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے، طاقتور ہے، اس کے اندر کوئی بھی انسان کو تکلیف نہیں آ سکتی، کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے رجل مومن نے کیا کیا، دنیا کے کسی سہارے کا کوئی سہارا اس نے تلاش نہیں کیا، سہارا کس کا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا۔
تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ سہارا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہاں، سہارا صرف ایک اللہ تعالیٰ کا۔ سہارا صرف کس کا جی؟ ایک اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کوئی سہارا نہیں بن سکتا۔ تو اس نے بھی یہی کیا رجل مومن نے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس نے کیا کہا کہ میں اپنے سارے کے سارے کاموں کو کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، کیوں ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جب انسان سپرد ہو جائے اور اپنے معاملات کو کس کے سپرد کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضائع کر دیتے ہیں؟ ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی بانگ کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو اپنی حفاظت کے اندر لے لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیات کے اندر بیان کیا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بچا لیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو بری ان تدبیروں سے جو وہ کر رہے تھے۔ تو ان کی تمام کی تمام وہ بری تدبیریں جو اس رجل مومن کے خلاف وہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیروں کو ختم کر دیا، اور اس کی ساری کیا ہو گئی؟ ملیا میٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کو بچا لیا۔ چنانچہ تفسیروں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ آدمی پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا، اور اس نے رخ کیا ایسا تو ان کے ہاتھ نہ آیا، انہوں نے بڑا تلاش کیا، بڑی کوشش کی، لیکن ان کے ہاتھ نہ آیا۔ اور پھر یہی آدمی، یہ جو رجل مومن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اس بحر قلزم سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو فرعون اور اس کے لشکر ہے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا، تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس دریا سے پار کروا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس رجل مومن کی کیا کی؟ حفاظت کی۔ تو انسان کے لیے جب بھی انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے دین کے تابع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، کس کی؟ کتنی بڑی قربانی مانگی؟ بیٹے کی قربانی مانگی، چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ قربانی مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذبح کروا دیا؟ نہیں۔ ٹکڑے کروا دیے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ حفاظت کر کے دکھائی، کہ ایسے چھری کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے اپنے آپ کو کیا کر دے؟ تسلیم کر دے، اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ تو سپردگی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ شرط اول ہے۔ یہ کیا شرط ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو کیا کر دے؟ اللہ کے سپرد کر دے۔ جب بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھائی، رجل مومن کی حفاظت کر کے دکھائی، اسماعیل علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے حفیظ ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور جو آل فرعون تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو تباہ و برباد کیا۔ کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا، اور الٹ دیا۔ کیسے کیا؟ الٹ دیا آل فرعون پر سوء العذاب، برا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یعنی کیا مقصد ہوا؟ کہ آل فرعون جو تھی، جو جتنے بھی فرعون ہیں، جس کے جتنے بھی ماننے والے تھے، وہ سب کے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب الٹا دیا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی، اور فرعون اس کے ماننے والے وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرما دی، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے منظر کو بیان کیا ہے کہ یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر آیا، جو کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ جہنم یعرضون علیہا ان پر پیش کی جاتی ہے غدوا وعشیا، صبح اور شام ان کے اوپر جہنم کی آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام تفسیر مقاتل رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ جو آل فرعون ہیں، ان کی روحیں جو ہیں سیاہ پرندوں کے اندر صبح اور شام جہنم کے اندر پیش کی جاتی ہیں، اور ان کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ ٹھکانہ ہے تمہارا جہنم کا، یہ تمہارا ٹھکانہ کس کا ہے جی؟ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی انسان ہے، جو بھی انسان ہے، چاہے مومن ہو چاہے وہ کافر